ویلکم بیک. اور میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ جو لوگ یہاں پر ابھی جانے گئی ہیں وہ صرف آگ کی وجہ سے جانے نہیں گئی, ان کو کرپشن نے قتل کیا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, پچھلے سال کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ایک رپورٹ شائع کی. اچھا, یہ رپورٹ کی جو ایریا تھا وہ صرف کراچی کی 3 مین شاہراہیں تک محدود تھا: شاہراہ فیصل, چندی گڑھ روڈ اور شاہراہ قائدین. وہاں پر 266 بلڈنگز کی سروے کی گئی اور پتہ لگا کہ ان میں سے صرف 6 بلڈنگز میں کچھ حد تک فائر سیفٹی ایکوپمنٹ ہے. میں کس طرح کی فائر سیفٹی ایکوپمنٹ کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں اسموک ڈیٹیکٹرز, فائر ڈیٹیکٹرز, ایمرجنسی ایگزٹس, اور ایمرجنسی ایگزٹ کے ساتھ ایک لیبل بھی ہونا چاہیے کہ سر آپ نے یہاں سے جانا ہے, اور ظاہر ہے فائر ایکسٹنگوشرز وغیرہ. آؤٹ آف 266 بلڈنگز 260 میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اگر خدا نخواستہ وہاں پر آگ لگی تو پھر آپ جان سکتے ہیں کیا ہوگا. اچھا, یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف کسی گل پلازا کی بات ہو رہی ہے یا بولٹن مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے یا کسی بلدیہ فیکٹری کی بات ہو رہی ہے. کراچی جو ہے, کراچی شہر جو ہے, یہ ورٹیکلی گرو کر رہا ہے نا. یہ اب ایک ہائی رائزز کا شہر بن گیا, اور میں جانتا ہوں یہاں پہ لو انکم ہائی رائزز بھی ہیں, مڈل انکم ہائی رائزز بھی ہیں, اور کچھ ہیں جو بہت ہی ایلیٹ ہیں. جو سی وی او کے قریب آپ نے وہ بڑے بڑے ٹاورز دیکھے ہوں گے نا, کروڑوں میں آپ وہاں پر ایک اپارٹمنٹ خریدتے ہیں. میں پینٹ ہاؤس کی بات بھی نہیں کر رہا. وہاں پر ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار آپ کے یہاں کیا پوزیشن ہے فائر سیفٹی کی؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا یار بالکل سب کچھ لگا ہوا ہے. جب بلڈنگ بنی تھی تو سب کچھ لگا تھا. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسموک ڈیٹیکٹر, فائر ڈیٹیکٹر میں لائٹ بھی آن نہیں ہے. مطلب کسی نے مینٹین نہیں کیا. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ فائر ڈرل کی جائے تاکہ ایک دفعہ آگ لگے تو لوگوں کو پتا تو ہونا کہ ہم نے کہاں سے جانا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا. کیوں کچھ نہیں پتا؟ کیونکہ کس کا کام ہے ان چیزوں کو مانیٹر کرنا؟ یہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام. اب اگر کوئی بھی ان کا انسپیکٹر جائے گل پلازا, اور یقیناً کئی 100 بار گئے ہوں گے, اور کیوں گئے ہوں گے اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے ہے کہ ہر جگہ تجاوزات ہیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا, میں دہراؤں گا نہیں, ایمرجنسی ایگزٹ سیلڈ ہے, ونڈو سیلڈ نہیں ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, آپ کا انسپیکٹر وہاں پر جاتا ہے, جو بھی وہاں کے جو ایسوسیشن ہوتی ہے یا جو بھی وہاں کا سیٹ ہوتا ہے, وہ اس کو انڈر ٹیبل پیسے بنا دیتا ہے, وہ بندہ گھر چلے جاتا ہے. اینڈ بیکاز آف دس ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا, دوسرے اور اگین ان کو مانیٹر کرنے والے کون ہیں؟ یہ ابھی جو ڈاکٹر نعمان بات کر رہے تھے, اوور سائٹ کمیٹی. اوور سائٹ کمیٹی کیوں کام کرنے دے گا کوئی بھائی, جب ان کی اوور سائٹ سے آپ کی آمدنی میں کمی آ رہی ہے؟ اچھا, میں 2 سال پہلے کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور آئی ایم شیور کہ 2 سال میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی تو نہیں آئی ہوگی. یہ ایکسپریس ٹریبیون کی دسمبر 2023 کی رپورٹ ہے کہ کے ایم سی کے پاس آن پیپر 132 فائر ٹینڈر ہیں. ٹھیک ہے, آن پیپر اس وقت تھے. اچھا, اس میں سے صرف 44 ورکنگ کنڈیشن میں تھے. باقی جو ہیں 36 میں چھوٹے موٹے نقائص تھے لیکن فنڈز نہیں تھے, اور 52 اتنے ناقص تھے کہ ان کی نیلامی کا ٹینڈر دے دیا گیا ہے کہ کوئی بیچ لے. باوجود کہ 2021 میں وفاقی حکومت نے کراچی کو 3 کروڑ روپے کا ایک ٹینڈر جو آتا ہے وہ 50 دیے ہیں. اچھا, 2007 تک فائر بریگیڈ کی اپنی 3 ورکشاپس تھی جن میں تجربے کار لوگ تھے, اور وہ جو بھی کام ہوتا تھا چھوٹا موٹا ریپیئرنگ کا وہ کر لیتے. 2008 سے پرائیویٹائز کر دیا گیا کام کو, لہٰذا ظاہر ہے وہ ورکشاپس بند ہو گئیں. لیکن پیمنٹ کا مسئلہ, پرائیویٹ جو آؤٹ سورس کیا گیا تھا ان کو بھی پیمنٹ نہیں ملی, تو انہوں نے بھی کچھ کیا کچھ نہیں کیا. اور اس رپورٹ کے مطابق 2 سال پہلے جو چیف فائر آفیسر تھے اشتیاق احمد, انہوں نے بتایا اخبار کو کہ 29 جو فائر اسٹیشنز ہیں ان میں صرف 11 کے پاس پانی کے زیر زمین ٹینک ہیں کہ جس سے کہ پانی بھر کے آپ فوراً جو ہے بھگا سکتے ہیں ٹرک کو. 29 میں سے 11. 2009 سے ہائرنگ پہ پابندی لگ گئی, اس کی وجہ سے 300 سے زائد پوسٹیں جو ہیں وہ خالی رہیں. اب میں نے سنا ہے کہ ہائرنگ پہ سے پابندی شاید اٹھ گئی ہے. بڑی مبارک ہو. چلیں وقفہ لے لیتے ہیں.